تو وقف بورڈ کے بارے میں آخری بات، اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو موجودہ مشکلات ہیں، پریشانی چل رہی ہے، اس کا کیا حل ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم مسلمان دعا کریں. ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، خوب دل سے دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت پراپرٹی کی حفاظت فرمائے، اس کا صحیح استعمال ہو، اس کو اچھے دیکھ ریکھ کرنے والے مل جائیں جو اس کو وقف بورڈ کو اور ترقی، وقف بورڈ کی پراپرٹیز کو اور ترقی دلائیں. اور پھر یہ کہ اس کی جو آمدنی اچھے سے آئے، اس کا جو مستحق کرایہ ہے، رینٹ ہے، وہ مل سکے. اور پھر اس کی جو مستحقین ہے وہ ان لوگوں تک یہ آمدنی، یہ انکم جائے. ایک تو دعا بھی کرنا ہے، اور جو محنت کرنی ہے دوا وہ یہ کہ جو مافیا جتنے لوگ قبضہ کر کے بیٹھے اس سے لڑنا، اس کا کارر پکڑ کے پراپرٹی واپس دلایا جائے. اگر پوری پبلک اگر مل جائے، وہ مافیا، وہ ڈان آپ کو کچھ نہیں کر سکتا. وہ دبنگ گیری تبھی تک کرتا ہے جب اس کے کچھ آگے پیچھے دوڑنے والے، ادو ملانے والے ہوتے ہیں. لیکن یہ پراپرٹی اگر گاؤں کی ہے، پورے گاؤں والے اکٹھے ہو جائیں، وہ اکیلے کیا کر لے گا؟ کارر پکڑ کے اس سے زمین وقف کی، کسی نے وقف کیا اس سے لیا جائے. شہر میں پورے شہر کے لوگ اکٹھا ہو جائیں، سب مل کر کے مافیا سے چھین کے لیا جائے. یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کرنا چاہیے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. جتنے مافیا ہے وقف بورڈ پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں وقف پراپرٹی پر، اس سے آپ کارر پکڑ کے اس سے کھینچیے اور چھین کے لیجیے. ٹھیک ہے. رہی بات گورنمنٹ کی کہ جو گورنمنٹ قبضہ کر کے بیٹھی ہے تو اس سے ہم لڑ نہیں سکتے، تو اس سے قانونی طریقے سے لڑیں گے. جو کیس ہے، کورٹ ہے، پولیس ہے، سسٹم ہے، وکیل ہے، جج ہے، اس کے ذریعے سے کوئی بھی انسان قانون کا ہاتھ میں نہ لے، اپنے سسٹم کے حساب سے، قانون کے حساب سے لڑائی لڑے. جو ہو سکتا ہے وہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی مسلم وکیل ہے، مسلم جج ہے، مسلم پولیس ہے، مسلم آفیسر ہے، مسلم نیتا ہے، ابھی یہ وقت ہے کہ آپ، ایمان کا تقاضا یہ ہے، انسانیت کا بھی تقاضا یہ ہے، اور اخلاق کا تقاضا ہے کہ آپ بھی آگے بڑھیں اور آپ سے جو ہو سکتا ہے وقف پراپرٹی کے لیے آپ کوشش کریں، اور وقف پراپرٹی جو اس کو واپس دلانے کی کوشش کریں. اور اسی طرح جتنے بھی لوگ بیٹھے وقف پراپرٹی پر قبضہ کر کے اور رینٹ کم دے رہے ہیں، اس کو ہٹا کر کے نئے لوگوں کو دیا جائے. چاہے وہ زمین ہو، دکان ہو، مکان ہو، ہوٹلز ہو، وہ دلی میں ہو، ممبئی میں ہو، حیدرآباد میں ہو، جہاں کہیں بھی ہے، پرانے کو ہٹا دیا جائے، نئے لوگوں کو لایا جائے. تو اس کی اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کا جو مارکیٹ ویلو ہے رینٹ، اگر 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ ملنا چاہیے. اگر آپ کو رہنا تو رہنا چاہیے. 50,000 اس کا رینٹ ہے، کرایہ ہے، 50,000 لاؤ دینا دیجیے، ورنہ چلے جائیے. کوئی اور کسی اور کم رکھیں. کیوں بولے کہ بیٹھا ہوا ہے؟ کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ ہمارے اسلاف کے، ہمارے بادلہ کی جو چلے گئے، وہ صرف ہمیں دیکھے کہ نہیں گئے. یہ غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، مسجد مدرسوں کے لیے، فلاحی کاموں کے لیے، ترقی کے لیے، سماج کی، وہاں پر اس کا استعمال ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ بھی کوئی ہمدردی نہ ہو. جتنے بھی رینٹ پر لگے ہوئے کم پر، جو 10 روپے، 100 روپے، کچھ لوگ ایسے 50 روپے دے رہے ہیں، ایسے لوگوں کو جوتا نہیں مارنا چاہیے. جو 50,000 جس کا رینٹ ہے وہ 50 روپے دے رہا ہے، 500 روپے دے رہا ہے. جوتا مار کے اس کو بھگایا جائے، ایسے لوگوں سے چھینا جائے، بھگا کے نئے لوگوں کو لایا جائے. جو مارکیٹ ویلو ہے، رینٹ جس چیز کا بھی، اس کے حساب سے اس سے رینٹ دیا جائے. اگر اس طرح کریں گے کوشش، اور ہر ہندوستانی کو اسی کوشش کرنی بھی چاہیے، یہ ذمہ داری ہے تمام مسلمانوں کی. اس کے لیے کوشش جس سے جو ہو سکتا ہے، جان سے ہو، مال سے ہو، وقت سے ہو، مشورے سے ہو، جانکاری سے، علم سے ہو. جیسے وکیل ہے تو قانون طور پر لڑ سکتا ہے، وہ جج اچھے فیصلے کر کے دے سکتا ہے. جو ہمارے علماء کرام ہیں، اس تعلق سے وہ بیداری لوگوں میں لا سکتے ہیں. جمعہ کے خطبے میں ٹاپک لانی چاہیے، کیونکہ وقف تو یہ شرعی مسئلہ ہے نا، دین کا مسئلہ ہے. یہ ہمارے سماج کے لیے، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، کوئی سیاسی چیز نہیں ہے. جو علماء کرام کو چاہیے کہ اس چیز کو جمعہ کے خطبے میں، درس میں، بیان میں اس چیز کو لائیں، بیداری پیدا کریں. پہلی بات تو یہی لگ رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ بیداری پہلے لانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے کہ بتائیں کہ ہماری پراپرٹی کتنی ہے. پوری ہندوستان میں 3 نمبر پر ہے، ماشاء اللہ. بہت قیمتی پراپرٹی ہمارے اسلام آباد چھوڑ کر کے گئے. تو یہ علم لوگوں تک پہنچانا یہ سب سے بڑی بات ہے. اور پھر اس کے لیے کوشش کرنا. قانون، کوئی بھی انسان قانون کا ہاتھ میں نہ لے، قانونی طریقے پر جتنا جس سے ہو سکتا ہے اس کے لیے کوشش کرے. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. ہمارے اسلاف جو مال کی شکل میں چھوڑ کر کے گئے ہیں، غریب غربا کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، اس کے لیے ہم سب کو اللہ کوشش کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. جس کی بھی نیت خراب ہے اللہ اس کو ناکام کر دے. اللہ ہم سب کو مخلص بنا دے، حلال کھانے والا، حلال کھلانے والا اور حلال طریقے سے جینے والا بنا. اور حرام کھانے سے، حرام کھلانے سے
اور حرام خوری سے اللہ ہم سب مسلمانوں کو بچائے. اللہ مسلمانوں کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم مسلمانوں کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے. ہم سب کی اصلاح فرما دے اور ہم سب کو اللہ فکر مند بنا دے اور وقف پراپرٹی کا وقف بورڈ کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. آج ہندوستان کے اندر بہت ہزاروں بلکہ لاکھوں بیوہ لاکھوں یتیم ہیں لاکھوں فیملی ہیں جو پریشان حال ہے جن کے پاس نہ گھر ہے نہ کھانے کو صحیح سے گھر میں اناج ہے نہ ان کے بچے کو پڑھنے کے لیے فیس ہے کہ وہ مدرسے میں پڑھا سکے یا اسکول میں پڑھا سکے نہ اچھے سے کپڑے جو پہن سکے. ہزاروں فیملی ایسی اس گھر میں بیڈ تک نہیں ہو نیچے زمین پر سوتے. کاش کہ اس وقت بورڈ کا صحیح استعمال ہو کہ اس کے پیسے اس کی انکم سے اس کی آمدنی سے ان غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے. اس مقصد سے چھوڑا گیا ہے. اللہ اس چیز میں اس اچھے کام میں ہم سب کو پہل کرنے کی آگے بڑھنے کی اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.